صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کے خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حکمت حج کے عنوان سے احکام حج اور مناسک حج کی حکمتوں کو ہم زیر گفتگو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین احکام بھی عطا فرماتا ہے اور دین حکمتوں کو بھی بیان فرماتا ہے، کبھی قرآن حکیم میں اور کبھی احادیث مبارکہ میں یہ وزڈم احکام کی، یہ حکمتیں مناسک کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انہی میں سے کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم وقوف کے حوالے سے مزید کچھ کلام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ نشست میں بھی وقوف اور بالخصوص وقوف عرفات پر کچھ کلام ہوا، آج بات اور آگے بڑھائیں گے اور وقوف مزدلفہ کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ آپ کے علم ہے کہ اس ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی قیمتی نوجوان ساتھی بھی موجود ہوتے ہیں، مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں، کالجز میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک امتزاج ہے عصری تعلیم اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے ساتھیوں کا۔ یہ گلدستہ ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں باقاعدہ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو گزشتہ پروگرامز آپ نے دیکھے بھی، شریک بھی آپ ہوتے رہے ماشاءاللہ۔ حج کے فلسفے پر بات ہوئی ہے، حج کے فلسفے کے ساتھ ساتھ طواف پر بات ہوئی ہے، احرام پر بات ہوئی ہے، سعی پر بات ہوئی ہے، اور وقوف پر بھی ہم کلام کر چکے ہیں۔ وقوف کا مطلب بھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں سمجھا۔ وقف قرآن پاک کی تلاوت کے دوران میں بھی ہم کرتے ہیں، رک جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وقوف کھڑے ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، رک جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے وقوف عرفات پر بات کی، عرفہ، عرفات، معرفت، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ آج تھوڑی سی بات اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی بات میں پہلی بات کیا ہے، یہ حج کا پورا عمل کیا ہے؟ سپردگی کا نام کیا ہے؟ سپردگی کا نام، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کریں گے۔ ایک مثال آ رہی ہے دل میں، جب کوئی گن تان لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہینڈس اپ، سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، تو ہاتھ کھڑے کر دو بھائی۔ نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہینڈس اپ، اللہ اکبر۔ جو گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے وہ تو جبرن کروا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے تم میری مانو گے، بٹوا نکالو، موبائل نکالو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نقطہ سمجھ آتا ہے؟ اب یہ گن پوائنٹ والے صاحب کو سائڈ پہ کر دیجئے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اب کھانا بند، نماز میں پینا بند، گفتگو کرنا بند، اللہ تو جو کہے گا وہ کریں گے۔ حج بھی کیا ہے؟ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے۔ یہ ہے سپردگی۔ یہ کیا ہے؟ سپردگی۔ ایک جملہ پہلے بھی ہم نے استعمال کیا تھا، حج کیا ہے؟ اسلام ناٹ ان ورڈس، اسلام ان ایکشن۔ اسلام کیا ہے؟ صرف الفاظ میں نہیں، عمل میں دیکھنا ہو تو حج کے عمل کو دیکھ لیا جائے۔ مستقل بندے حرکت میں ہیں، گھر سے چلتے ہیں تو بہت سارا سامان لے کے جاتے ہیں، ایک بڑا ہینڈ کیری ہوتا ہے، بلکہ بڑا لگیج والا بیگ ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہینڈ کیری ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بیگ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے اپنے ہوٹلز کے اندر، پہلے مدینہ منورہ کچھ لوگ جاتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ، کچھ لوگ پہلے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں مدینہ شریف، جو بھی ترتیب ہے۔ لیکن جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں نا تو مینا جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ کب جاتے ہیں؟ ہاں، تو جو گروپ کے کوآرڈینیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، ساتھی جو کہ ذمہ داران ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب بڑا بیگ تو رکھیں ہوٹل کے اندر، ہینڈ کیری بھی چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، چھوٹا سا بیگ لے لیں، کیوں؟ آگے زیادہ سامان لے جانا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور بات، ہم نے جانا تھا کہ سفر حج آخرت کے سفر کی یاد دہانی کراتا ہے۔ قبر میں جاتے تو کتنے بیگ جاتے ہیں؟ ایک بھی بیگ نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو رفتہ رفتہ حج کے سفر میں بھی سامان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک حد کیا آ گئی، ارے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے نا، نفل طواف بھی کرتے تھے، روتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی چھوڑ دو۔ یہ سپردگی، کبھی اللہ گول چکر لگوا رہا ہے، کبھی اللہ سیدھے سے چکر لگوا رہا ہے، کبھی اللہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ وقوف۔ اور ایک سب سے بڑا کھڑا ہونے کا معاملہ کدھر ہے؟ وقوف عرفات میں بات ہو چکی ہے، اور عرفات کے ہی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی اہم بات ہے، رونا بھی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے، مگر پہلے خطبہ سننا ہے۔ ہاں، جن کو مسجد نمرہ تک جانے کا موقع مل جائے گا وہ لائیو سن لیں گے، ورنہ آج کل تو
ریڈیو پر بھی لوگ اسمارٹ فون پر بھی سن لیتے ہیں, ہر جگہ ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہدایات سامنے آتی ہیں, واعظ سامنے آتا ہے, نصیحت سامنے آتی ہے, رہنمائی سامنے آتی ہے, امت کے حوالے سے کلام سامنے آتا ہے. تفسیر کا موقع تو نہیں, لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع, the last sermon of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی ہے, آخرت کا بھی تذکرہ آتا ہے, ختم نبوت کا ذکر بھی آتا ہے, سود کے خاتمے کا ذکر بھی آتا ہے, عورتوں کے حقوق کا بیان بھی آتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے, معاشرتی معاملات کے لیے بھی رہنمائی, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, ہے نا ذہن میں, عزت کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر. یہ ہدایات بھی وہاں عطا ہو رہی ہیں. تو جہاں اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے بھی سبق حاصل کرنا ہے اور رہنمائی حاصل کرنی ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ہمارے لیے زندگی بھر کی رہنمائی کا سامان کیا, جس کو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے کہ چارٹر آف رائٹس. میں اس کو تھوڑا الفاظ کو طویل کر رہا ہوں. دی چارٹر آف رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. دین حقوق بھی بتاتا ہے اور دین ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے. اکثر لوگ مانگنے والے بن جاتے ہیں, ہمارا یہ حق ہے, ہمارا وہ حق ہے, حالانکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. حق سب مانگتے ہیں, فرض ادا کرنے کی کوشش کم لوگ کرتے ہیں. It's not the charter of human rights only, it's the charter of rights and obligations both. وہاں حقوق کا تذکرہ بھی آتا ہے اور وہاں فرائض کا تذکرہ بھی آتا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے وقوف عرفہ, وہ تو اہم ترین ہے. عرفات کو نہیں پہنچے گا 9 ذی الحجہ کو تو اس کا حج نہیں ہوگا. شام میں کیا ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کا معاملہ ہو گیا, نماز ادا نہیں کرنی, ملا کر ادا کریں گے. مغرب عشاء کی نماز کہاں؟ مزدلفہ میں جا کر. مزدلفہ میں قیام کرنا ہے رات کو, یعنی سونا ہے. سبحان اللہ. عام دنوں میں رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا بڑا عمل, اور اس رات میں سونا عبادت ہے. سبحان اللہ. 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات عرفات کا وقوف ہو گیا, مزدلفہ آ جائیں گے, 2 گھنٹے لگے, 4 گھنٹے لگے, 6 گھنٹے لگے, مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کرنی. اس کے بعد سونا عبادت ہے. اس رات میں سونا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک دل کی بات بتاؤں, نیند بڑی زبردست آتی ہے وہاں پر. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اتنا بڑا میدان, لاکھوں لوگ موجود ہیں, کھانا پینا سب کچھ چلتا ہے, مچھر ایک نہیں ہوتا وہاں پر. سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو, مچھر. اور کھلے آسمان تلے, اللہ اکبر, اور کھلے آسمان تلے بندہ جب رات کو سوتا ہے نا وہاں پر مزدلفہ میں, تو چٹائی ہے کسی کے پاس, چھوٹا سا تکیہ ہے, کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, کسی کے پاس چھوٹا موٹا قالین ہوگا, بیڈ تو نہیں ہوگا, اے سی تو نہیں ہوگا, پلوز تو نہیں ہوں گے, ریفریجریٹر تو نہیں ہوگا. ان سب کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. یہ اتنی بڑی مشق کرائی جا رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں نے کیا کہا, نیند بڑی زبردست آتی ہے, بیڈ کے بغیر آتی ہے. ڈبل کیا, سنگل بیڈ بھی نہیں ہوتا. موٹا فوم والا گدا کیا, چھوٹا بھی نہیں ہوتا, پتلا بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ تمہیں کس قدر نعمتیں میں نے عطا کی ہیں. صبح اٹھنا ہے, فجر کی نماز ادا کرنی ہے. 10 تاریخ لگ گئی, صبح فجر کی نماز کے بعد بھی وقوف ہے, وقوف مزدلفہ. تو یہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی ہے. تو وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز ادا کرنی ہے مزدلفہ میں اول وقت میں, اور اس کے بعد بھی وقوف ہے کھڑے ہو کر دعا کرنے کا معاملہ, قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کرنا. تو ایک وقوف کہاں ہوا؟ عرفات میں. کہاں ہوا؟ عرفات میں. اور دوسرا کہاں ہوا؟ مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی صبح کو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد. اور وقوف کھڑا ہونا بھی, اور باقی ایکٹیویٹیز کو معمول کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر, حالانکہ بیٹھ کر آدمی دعا بھی کرتا ہے, بیٹھ کر آدمی تلاوت بھی کرتا ہے, نہیں, باقی چیزیں موقوف, ابھی کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ناظرین کرام, وقوف کے حوالے سے ایک اور نشست بھی آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے. ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور آج معلوم کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے ہیں جن سے ہم اور آپ بھی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتے ہیں سوالات کی طرف. پہلا سوال ہمیشہ ہم دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ حج کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور امپورٹنس کیا ہے؟ خطبہ حج کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور امپورٹنس کیا ہے؟ یہ وہ خطبہ ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا.
بڑی دلچسپ بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء اور رسول آئے؟ 1.25 لاکھ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ مکمل، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے حوالے ذمہ داری ہو رہی۔ اور اس خطبے کے آخر میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو تم میں سے یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام نے عبادات کا ذکر بھی کیا، توحید کا ذکر بھی کیا، رسالت کا تذکرہ بھی فرمایا، آخرت کا ذکر بھی فرمایا، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے رہنمائی عطا کی، عورتوں کے بارے میں رہنمائی عطا کی۔ ان سب باتوں کے بعد ذمہ داری کس کے حوالے کر دی؟ امت کے حوالے۔ تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی رکھیں سامنے، امپورٹنس بھی ہمارے سامنے آ رہی کہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے چارٹر آف رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہمارے سامنے رکھا، حقوق انسانی بھی بیان ہو رہے ہیں، مگر انسانوں کی ذمہ داری کا تذکرہ بھی اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور اہم ترین بات، اسی موقع پر وہ مشہور آیت نازل ہوئی، کون سی؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ذکر آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ گویا اس موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان بھی حضور پر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ کلیئر؟ چلیں اگلا سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا آپ کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ میدان عرفات میں نمازوں کو جمع کرنے اور قضا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، میدان عرفات میں نمازوں کو جمع کرنے اور قضا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم سمجھتے آئے ہیں جب غروب آفتاب ہو جائے گا میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کی شام کو تو مغرب کی نماز کا وقت تو ہو گیا، مگر آج مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی، مزدلفہ جائیں گے، چاہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے لگے اور وہاں ملا کر ادا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے ایسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب حضور نے ایسے فرمایا اور ایسے کر کے دکھایا تو اس کو قضا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ ادا ہے آج۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت کیا ہے؟ جو بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی، سپردگی کا معاملہ ہوگا، جو کہتے جائیں کرتے جاؤ، جب کہیں نماز ادا کرو تو کرو، جب کہیں نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ اصل بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ حکمت سمجھائی جا رہی ہے۔ اپنی عقل نہیں، اللہ کے حکم کو دیکھو، تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کو دیکھو، اور جو کہتے جائیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اسلام ناٹ جسٹ ان ورڈس، اسلام ان ایکشن والی بات۔ ایمان اور اسلام کا فقط دعویٰ نہیں کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں سے آ رہا ہے، جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وقوف عرفات کے وظائف اور اس کی دعا کیا ہے؟ وقوف عرفات کے وظائف اور دعائیں کیا ہیں؟ اچھا، وقوف میں ایک امپورٹنٹ بات تھی نا، موقوف کر دینا، عام معمولات کو موقوف کر دیں۔ عام حالات میں فرض نماز تو ادا کرنی ہے، نوافل بھی بندہ ادا کرتا ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، بیٹھ کر دعائیں بھی کرتا ہے، کوئی دینی کتاب بھی پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور آج کل تو سنتا بھی ہے، چلو بھائی اچھی باتیں سن لو اسمارٹ فون کے اوپر۔ ان سب کو موقوف کر کے خاص عمل کیا ہے؟ وقوف میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر عاجزی کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا۔ خاص عمل کیا ہے؟ فرض نماز تو ادا کرنی ہے، ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، جو بھی تفصیل ہے، اور پھر وہ دونوں ملا کر کون سی والی؟ مغرب عشاء۔ باقی کیا ہے؟ وقوف میں کھڑا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور زیادہ سے زیادہ رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، مانگنا 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 اور مانگتے چلے جانا۔ کیا خاص دعا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو عرفات آئے انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی کل بادشاہت ہے، اسی کے لیے کل اختیار ہے، اور وہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی یہی بیان ہو رہی ہے۔ تمام انبیاء نے اس کا اہتمام کیا، ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ باقی مانگے بندہ جو دعائیں چاہے مانگے، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے، عربی میں بھی، انگلش میں بھی،
اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، بنگلہ میں بھی، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے. مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہاں بہترین دعائیں کون سی ہیں؟ جو قرآن پاک میں سکھا دی گئیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، ان کا بھی اہتمام کریں. اور دعائیں ہمیں پڑھنی نہیں ہے، فقط دعائیں مانگنی ہیں. کیا مطلب؟ ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے نا، تاکہ دل سے دعا کا اہتمام ہم کر سکیں انشاءاللہ تعالی. کلیئر ہے بیٹا؟ بالکل ٹھیک ہے. چلیں اگلا اور آخری سوال لیتے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہ وقوف کیا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 وقوف ہمیں کر کے دکھائے. ایک وقوف عرفات 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں، اور ایک وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی صبح نماز فجر کے بعد. اور وقوف کیا ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ بھی سکھایا، وہ فرض کے درجے میں ہے، اور وقوف مزدلفہ بھی سکھایا جو واجب کے درجے میں ہے. باقی فقہی احکامات اپنی جگہ. یہ دونوں وقوف اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاص نکتہ کیا ہے؟ باقی معمولات کو موقوف کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا، قبلہ رخ کھڑے ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا. تو یہ ہے جو وقوف پر آج کلام کسی درجے میں مکمل ہو رہا ہے. وقوف عرفات کی بات بھی آ گئی، خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر بھی آ گیا، وقوف کی اہمیت کا بھی بیان آ گیا، کھڑے رہنے کا تذکرہ بھی آ گیا، موقوف کر دیا جانا ایکٹیویٹیز کو یہ بیان بھی آ گیا، اور وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ اور وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد. یہ سب باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئیں. ناظرین کرام الحمدللہ حکمت حج کے تعلق سے آج ہم نے وقوف کے حوالے سے ایک اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور حج کے مناسک کی حکمتوں کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. انشاءاللہ درجہ بدرجہ اور آگے بڑھیں گے، اور کچھ اور اہم مناسک اور اعمال کا ذکر حکمت حج کے تسلسل میں آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس سے کہ پروگرام کا وقت ہوا مکمل. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.